اللہ
للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہزاروں کا اجتماع وفیر ہے. بس ہر روز میں میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم دے دیا. اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے. بہت دیر ہو چکی ہے، وقت کافی بیت چکا ہے. مختصر سی بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہوگا. پورا عرض میں پوری دنیا سے، پاکستان سے نہیں، پوری دنیا سے، چاہے واسطہ میں علیہ کرسین ہو یا مرکزی دربار علیہ بلاوڑا شریف ہو، ہر روز جو وقت ہے اس پر ہزاروں کا جمع غفیر ہوتا ہے. بس آپ کی سماعتوں کی ایک نظر اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ میں سے وہ کون سے لوگ ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ دربار علیہ بلاوڑا شریف آئے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں. وہ کون سے لوگ اب پہلی مرتبہ آئے؟ اس سے قبل کبھی نہیں آئے ہیں. اب پہلی مرتبہ مرکزی دربار علیہ بلاوڑا شریف سے آئے ہیں اور یہ چراغوں سے چراغ جلتے ہیں اور پھر پورا عرض میں ایک روشنی کا سما ہوتا ہے. خادم نے ترتیب سے آپ کو سمجھا دیا ہوگا. دم کا بھی طریقہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کی دہلیز پہ آنے کا بھی فائدہ اور اللہ والوں کی قربت سے کیا ملتا ہے وہ بھی ساری ترتیب آپ کو سمجھا دی ہوگی. بس میرا ایک پیغام سنیں. آج صرف ایک مرض کی طرف چلتے ہیں، ایک مریض کی طرف چلتے ہیں. مرض اور مریض کی طرف چلتے ہیں. عام فہم، عام عقل، عام سمجھ میں یہ ضروری ہے، عام عقیدے، عام مذہب میں، بلکہ ہر انسان کی طرف چلتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی مرض میں لاحق نہ ہو، کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف میں، ایسی بات میں وہ لاحق نہ ہو. مرض جو ہوتی ہے نہ وہ امیر کو دیکھتی ہے اور نہ غریب کو دیکھتی ہے، نہ بڑے کو دیکھتی ہے نہ چھوٹے کو دیکھتی ہے، نہ دانشور کو دیکھتی ہے نہ کسی حکیم کو دیکھتی ہے، نہ کسی طبیب کو دیکھتی ہے اور نہ کسی مالج کو دیکھتی ہے. جب اس کو لگتی ہے تو اس کے جسم کے اندر وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. لیکن میں نے مانا ہے، مجھے یقین ہے، لوگوں کا ایک تصور ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس وہی لوگ جاتے ہیں جن کے پاس مال و دولت کم ہوتا ہے، جن کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، جن کے پاس علاج کی سہولیات موجود نہیں ہوتی ہے. لیکن اس بات کو واضح کرنے سے قبل میں ہزاروں کی جمع غفیر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں تو علاج بھی فری ہے، کوئی ہاسپٹل بھی سارے فری ہیں، ادویات بھی ساری فری ہیں، لیکن ان ساری فری چیزوں سے بھی جب کوئی ٹھیک نہیں ہوتا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن سے وہ شفا پا جاتا ہے. میں یوکے، یورپ، پوری دنیا میں جاتا ہوں اور جب کوئی شخص کہیں سے بھی شفا نہیں پاتا تو پھر اللہ کے قرآن سے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. تھوڑی دیر قبل آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹی سی بچی 3.5 سال کی، ایک اور چھوٹی سی بچی، بس محبتوں کی آخری بات اللہ فرماتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس پہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہوں، سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہوں، اس پہ سب سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں کہ جو شخص
اہل زمین پہ رحم کرتا ہے، کیونکہ میں رب ہوں. جب وہ زمین پہ رحم کرتا ہے تو میں عرش بری سے اس پر رحم کرتا ہوں. اب دیکھا جائے امیر کا بچہ بھی وہی محبت پاتا ہے جو غریب کا بچہ پاتا ہے. امیر کے بچے کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور ایک سر ہوتا ہے، غریب کے بچے کی بھی دو آنکھیں اور ایک سر ہوتا ہے. امیر کے بچے کا بھی ایک منہ اور دو کان ہوتے ہیں، اسی طرح غریب کے بچے کی بھی ہوتی ہیں. کوئی ماں کے پیٹ سے نہ تو امیر پیدا ہوتا ہے اور نہ غریب پیدا ہوتا ہے. یہ اس کی شان کریمی ہے. رب فرماتا ہے میں چاہتا تو ساروں کو امیر کر دیتا، لیکن میں نے تمہیں امیر اور غریب میں اس لیے فرق رکھا ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ میرے دیے ہوئے سے، میرے دیے ہوئے سے وہ کون سے شخص ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اور یہ ضروری یاد رکھیں، چھوٹی سی بچی ہے، اس کا باپ ٹائر پنچر کا کام کرتا ہے. یہ ٹائر جو پنچر ہوتے ہیں ان کا کام کرتا ہے، گاڑیوں کے ٹائر کا. بچی اس کی بیمار ہو گئی سال قبل پہلے، 1 سال قبل پہلے بیمار ہو گئی. اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ساری زندگی کی دولت 2.5 لاکھ روپیہ تھا. کتنا تھا؟ 2.5 لاکھ روپیہ میری پوری زندگی کی دولت تھی. اور اس دولت کے جو میرے پاس تھا میں نے اسے خرچ کر ڈالا اور اس کے اوپر میرے پاس پیسہ نہیں تھا. اور میں ایک شخص، میں اور میری بیوی بیٹھ کے رونے لگے اور کہا یا اللہ اب ہمارے پاس جو مال و دولت تھی، پیسہ تھا، وہ بھی چلا گیا، اب ہمارے پاس باقی کچھ بچا نہیں. جب یہ رونے کے بعد پڑوس کو بتایا کہ بچی بہت بیمار ہے، ایک عورت آئی، اس نے کہا اس طرح کرو شفا اللہ دیتا ہے، چلو تجھے دربار عالیہ بلاوڑا شریف لے چلتے ہیں. اور کہتا ہے کہ جب مجھے آپ کا کارڈ انہوں نے دیا میری جان کے اندر ایک جان آ گئی. بڑی بات ہے جب ٹوٹی ہوئی امید، ٹوٹا ہوا دل ایک بار پھر سہارا لیتا ہے، پھر امید بنتی ہے، پھر کرم بنتا ہے تو انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے. کہتا ہے میں نے پتہ کیا جو سراکی کے خدام تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں کلس سیدہ آیا ہوں، آ کر یہاں سے دم کرایا، پھر دربار آیا ہوں، پھر تیسری مرتبہ جب کلس سیدہ آیا ہوں اور میں نے دیکھا وہ میری جو کمزور سی بیٹی تھی، بڑی بیچاری مسکین سی کمزور سی تھی، وہ کھانا پینا شروع ہو گئی، اس کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. جو ہاسپٹل کا علاج تھا پیسے تو مجھ سے ختم ہو چکے تھے اور ایک بار وہ چلنا شروع ہو گئی، اس کی جان کے اندر جان ہو گئی. اور میں نے کوشش کیا، غریب تو ہوں، تھوڑا سا اور کسی سے مانگ لیتا ہوں، دل کو تسلی کرا لیتا ہوں. 7 دم نہیں کروائے، صرف 3 دم کروائے. اور جب دل کو تسلی کے لیے میں اسی ہاسپٹل چلا گیا جہاں میں نے جانے کیسے لایا ہوگا، میں جانے وہ کس طریقے سے اس نے مانگا ہوگا. کہتے ہیں جو میں نے وہاں گیا تو میں نے بچی کے بڑا مہنگا ہے، اب تو اتنے مال و دولت ہمارے پاس نہیں ہے. جب اس نے ٹیسٹ کیا، ایک بار کیا، دوسری بار ڈاکٹر نے کہا تیرے پاس فیس اتنی نہیں ہے، دوبارہ اس کا ٹیسٹ کراؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو جسم کے اندر کینسر کی کوئی مرض نہیں تھی، بالکل شفاف رپورٹیں تھی، جیسے زندگی میں سے وہ مرض ہوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اپنے نبی کے نام پہ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق 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 اب دیکھیں یہ اس کی رپورٹیں ہیں اور یہ بچی ہے. اب دیکھیں کتنی کمزور سی بچی ہے، کتنی بیمار سی بچی ہے. اور جب چیک کرایا ہوگا تو نہ جانے خوشی کی کیا انتہا ان کی ہوگی کہ ان کو ساری زندگی سے دوائیوں سے بھی جان چھوٹ گئی اور زندگی کی ٹوٹی ہوئی امید دوبارہ واپس جڑ گئی. میں نے مانا ہے تقریر بھی اچھی ہے، تحریر بھی اچھی ہے، لیکن میں نے مانا ہے کہ رب کہتا ہے
سب سے زیادہ بڑی نیکی اس کے لیے ہے، دنیا میں سب سے بڑی نیکی اس کے لیے ہے جو کسی کی جان کو بچا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، دربار عالیہ بلاوڑا شریف پہ تقریریں نہیں، تحریریں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کام ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں عملی کام ہوتا ہے۔ اب صحیح معنوں میں بیماروں کو رب یہاں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صرف سوچنے کی بات ہے، مقام فکر ہے۔ میں اگر کہوں تو وقت بیت جائے، بہت دیر ہو چکے، کیونکہ آگے بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے۔ اب یہ بتائیں، یہ جو ٹائر پنچر کا کام کرتا تھا، بھلا یہ کہاں جاتا؟ کوئی آپ میں سے بتا دے۔ اہل ایمان ہونا، کلمہ پڑھنے والے ہو، کافر کو بھی بچوں پہ رحم آ جاتا ہے، کافر کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ بچے سارے کو بچے ہوتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، ان پر بھلا اگر ایسے معصوم لوگوں کی جان بچائی جائے رب کے کرم سے، میں نہیں شفائی میں دیتا، میرا اللہ دیتا ہے، اگر ان کی جان بچائی جائے تو پھر کوئی دربار عالیہ بلاوڑا شریف پہ اپنی انگلیاں اٹھائے یا کہے یہ بات ایسے غلط ہے اور ایسے ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنا مذہب کہیں سے ڈھونڈ کے دکھائے، مجھے اپنا عقیدہ ڈھونڈ کے دکھائے، وہ کس مذہب سے، کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، میں پوری دنیا میں جانتا ہوں۔ بچوں کا، ہر مذہب والے لوگ بوڑھے اور بچوں کا خیال رکھتے ہیں کہ بچوں اور بوڑھوں میں جنگ کے حالات میں بھی بچوں اور بوڑھوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے بارے میں غلط گمانی یا بدگمانی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کسی عقائد سے نہیں تعلق رکھتے، ان کا تعلق اس عقائد سے ہوتا ہے کہ شیطان کے دل کے اندر بغل تھا، حسد تھی، اور حسد جو ہوتی ہے وہ نیکیوں کو اس طرح جلاتی ہے جیسے خوش لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ اس لیے حسد سے پاک ہو کر کوئی بھی یہاں آتا ہے اسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا میرا رب دیتا ہے۔ اس لیے اگر میں کہنے پہ آؤں وقت تو بہت گزر جائے، ٹائم تو بہت گزر جائے، لیکن آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے کہ جو شخص بھی آپ کو بدگمانی کی طرف لے جائے، بھلا اس کے مذہب کو نہ دیکھا کریں کہ کس عقائد، بس اس کا مذہب یہ دیکھا جائے، اس کا مذہب یہ انسانیت کا بھلا نہیں چاہتا، اور انسانیت کا بھلا فقط شیطان نہیں چاہتا، کیونکہ رب ایک مہربان ماں سے 70 گنا اپنے بندے سے بچوں کے سامنے اس کا دل موم ہو جاتا ہے اور انہیں سینے سے لگا دیتی ہے۔ میرا رب اتنا مہربان ہے، کہتا ہے بندے تیری ماں خالی تجھے تیرے آنکھوں کے آنسو دیکھتی ہے اور تجھے اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، میں تیرا وہ مہربان رب ہوں کہ خالی تو دل کے اندر ندامت کرتا ہے، میں تجھے معاف فرما دیتا ہوں۔ اس لیے جو لوگ اتنے مہربان رب، اتنا بڑا مہربان رب تو ہم ماننے والے ہیں، اللہ کریم، اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آپ دربار عالیہ بلاوڑا شریف آئے ہیں، کافی دیر نہیں، تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، اور ہمیشہ کی سویر ہو گئی ہے، ہمیشہ کے غم، ہمیشہ کے دکھ چڑھ گئے ہیں، اور ہمیشہ کی خوشیاں آپ کے قریب آ گئی ہیں۔ اور یاد رکھو، دل اور ارادے کو سچا کر کے آئے ہو، کبھی بھی اللہ والوں سے خالی نہیں جاتے ہو۔ جس دہلیز میں آپ بیٹھے ہیں، اس دروازے سے آج تک مجھے خالی جاتا ہوا نظر نہیں دیکھتا، اس لیے آپ پہ بھی میرا خدا کرم اور مہربانی فرمائے گا۔ پاس ہی رکھیے، ملاقات ہوگی پھر دیجیے، ابھی پاس ہی جی، آپ کی ملاقات ہوگی، بیٹھ جائیے۔
बस एक बार आखिरी बार के बाद एक खूबसूरत बात बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान आपको बात डॉक्टर कोई भी हाथ नहीं लगाता था, कोई 10 लाख मांगता था, कोई 15 लाख मांगता था। वालिद साहब मेरे बहुत ज्यादा मजदूर आदमी है, बीमार रहते हैं, इतना इलाज नहीं मैं महंगा करवा सकता था। तुर्की में था मैं, तुर्की वहाँ पे मुझे चोट लगी थी, वहाँ पे 7 लाख रुपया मांगा था डॉक्टरों में, लेकिन मैं उधर भी इलाज नहीं करवा सकता था। इसीलिए मैंने दोस्तों वगैरह से पैसे उधार लिए, टिकट करवा के मैं पाकिस्तान वापस आया। और जैसे भी मेरे वालिद साहब ने मकान बेचने लगा दिया था, वालिद साहब ने कहा था कि जैसे भी मैं अपने बेटे की जान बचाऊंगा, मैं ये मकान बेच दूंगा। ठीक है, फैसलाबाद गया, उधर डॉक्टर ने 15 लाख मांगा ये हड्डी का ऑपरेशन का, और उसने कहा इसका एक ही हल है, जनरल अस्पताल से ले जाओ, अगर बचना होगा तो आपका बेटा बच जाएगा। और मैं जाते ही उन्होंने मेरा दिमाग का ऑपरेशन कर दिया था, मैं जनरल अस्पताल दाखिल हो गया था। मेरी वालिदा साहब इधर सरकार के पास आई, इनका नजरे करम हुआ हम पे। मेरी वालिदा साहब ने इनको मेरी तस्वीर दिखाई, सरकार ने कहा कि आपके बेटे का ऑपरेशन इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया, मैं बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त खड़ा हूँ। ये बच्चा जो बात कर रहा था सिर्फ अकल है ना, अब साइंस दौरे जदीद है, दौरे जदीद के अंदर ये साबित होता है कि जिसका स्पाइनल कार्ड या ये गर्दन का कोई मोरा टूट जाए या एक्सीडेंट में तो हमेशा के लिए माजूर होता है, लेकिन वो कहते हैं अकल यार है सो भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना जायद है ना हकीम है, अकल कहती है चल बाजार को इश्क ले जाता है, पूरे यार को इश्क का फैसला था, बच्चा हॉस्पिटल में था और इश्क ने ले आया यहाँ से, और फिर इश्क ने ये साबित करके दिखा दिया जहाँ अकल नहीं पहुंची वहाँ इश्क पहुंच जाता है। अगर यहाँ से होकर इसकी तस्वीर पे दम डाला, ये बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल था तो अल्लाह ने उसको उधर शफाअत अता फरमाई। तो अगर आप मरकजी दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में सूफी अबू सफा हजरत किबला आलम पीर मुसद्दिक अली सरकार की तहरीर पे आए हैं, तो फिर आप कैसे खारिज जा सकते हैं? ये ईमान नहीं कहता, ये मेरा वजदान नहीं कहता, ये मेरा यकीन नहीं कहता कि मैं दुआ तो यही करता हूँ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है, और मुझे यकीन है कि मेरे रब ने इसलिए आपको भेजा है कि उसने आप पर करम भी करना है और आपको शफा भी अता फरमानी है। इस यकीन इस अकीदे से आप ऐसे नए लोग आए, बस आखिरी सवाल और आखिरी जवाब आप ही देंगे। आपको ये यकीन है कि इंशाअल्लाह जिस रब ने हमें भेजा है एक ही भूख लगेगी और रब हमें शफाअत अता फरमाएगा। इस यकीन से बस अपने दिल के अंदर जो मोहब्बत लेकर बैठे हो, बदगुमानों की बातों पर नहीं आया करो। हर बात वही है, जब रात हो जाती है ना, चिराग जल जाते हैं ना, तो फिर हर आंख रखने वाले बंदे को पता है अंधेरा छा गया, इसलिए चिरागा हो गई। जब सूरज चढ़ जाता है ना तो चिराग बुझ जाते हैं, तो हर इंसान को आंख लगने वाले और अकल रखने वाले बंदे को समझ आ जाती है कि अब सूरज चढ़ गया, अंधेरा ढल गया है, खत्म हो गया, अब चिराग की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जब आप अपनी आंखों से हर मरीज को, हर बंदे को यहाँ करामत पाएंगे, हर बंदे को रब शफाअत अता फरमाता है। ये बात भला उनसे न पूछो जिनके दिल के अंदर बुखल है, क्योंकि उनके दिल के अंदर शैतान बसता है। उनसे पूछो जिनके दिल के अंदर मोहब्बत है, वहाँ मेरा खुदा और खुदा का रसूल बसता है।
اللہ کریم حضور کے صدقے سے تمام امت مسلمہ پر کرم فرمائے، آپ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے، اور بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھیں، یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع لاحق میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ کریم آپ پر کرم اور مہربانی فرمائے، انگن تو لا تعداد محبتیں لے کر آپ دربار علیہ بلاوڑا شریف میں آتے ہیں، اور گھنٹوں اس لیے یہاں انتظار کرتے ہیں، نہ مال کی کمی آپ کے پاس ہوتی ہے، نہ عزت کی کمی ہوتی ہے، صرف روح اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ میڈیکل میں تو بہت علاج ممکن ہے، لیکن روح کا علاج آج تک کسی سائنس یا دور جدید میں اس کا علاج ممکن نہیں۔ اس کا علاج صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر وہ ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، جہاں ہر وقت اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اس سے روح کو بھی کرم اور مہربانی ہوتی ہے، اور جسم بھی شفا پاتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، دم اور دعا سے قبل انشاءاللہ تعالیٰ شرط شریف میں لاہور میں ایک بہت بڑی تاجدار جو 31 تاریخ کو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں میں موجود۔ اب ضرور لاہور کے گرد و نواح کے قریب کے لوگ جو ہے وہاں آپ تشریف لائیں، تاکہ اس بابرکت محفل میں آپ ضرور آئیں۔ ایک تو حضور کی محبت اپنے سینے میں ڈالیں، اور دوسرا اللہ کے کرم سے شفاعت پائیں۔ جس طرح جسم کا رشتہ ہوتا ہے اسی طرح روح کا رشتہ ہے۔ اگر وہ آپ کو ایسے کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف سے مسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس وہ کام کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے، تاکہ وہ دربار علیہ بلاوڑا شریف سے اس کی نسبت ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے آئی عطائے دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ بس سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے، جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز آ رہی ہے، ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائیں۔ اب دوسرے دم کے لیے جو حال میں نیچے ویل چیئر پہ مریض ہیں، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے۔ اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصویر کوئی چیز بھی آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے۔ کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو اوپر کیجئے، فون نمبر ملا لیجئے تاکہ مریض کو بھی دم ہو جائے۔ اوپر کیجئے، آپ کے پاس کافی ٹائم ہے کیونکہ 1-2 منٹ ہیں، کیونکہ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ جب کوئی مریض ہاسپٹل میں ہے، گھر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اپنا فون نمبر اس کا ملا لیجئے۔ اس کو بھی اسی طرح کہیں قریب بیٹھا ہوئے شخص اس کے سر پہ ہاتھ رکھے
ताकि उसको भी दम हो जाए। आपने जो भी चीज़ दम करवाने की नीयत से लाई है उसे ऊपर करें इंशाअल्लाह ताला। अगर तस्वीर पे फूंक लगे यहाँ से तो शेखुपुरा के हॉस्पिटल में बच्चे को अल्लाह ताला एक बार नई जिंदगी अता फरमा देता है। तो आप सामने बैठ के दम कराएंगे तो जरूर मेरा खुदा शफा अता फरमाएगा। ऊपर कीजिए जो चीज आपने दम कराने के लिए लाई है। अभी दुआ के लिए तैयार हो जाए। जो मुराद है दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।